رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقد قال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، جب ابتدائی اسلام تھا تو اس وقت میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیچارے نئے نئے تھے، وہ صحیح واقف نہیں تھے منافقین کی شرارتوں سے. تو کہنے لگے کہ منافقین نے ایک شور مچایا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ دین کو چھپا لیا. اور دین کو چھپا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے. اللہ نے فرمایا کہ اس بدبخت کو بتا دو یہ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی بات چھپا رہا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، چھپانا یہ غلطی ہے، اور غلطی نبی سے نہیں ہو سکتی، پوری کائنات سے ہو سکتی. ایک جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں جماعت اسلامی. ان کا بڑا تھا، اس کا نام تھا ابو الاعلیٰ مودودی. یہ بھی دیوبند فرقے کا عالم تھا، لیکن دیوبند والوں سے یہ پھر نکل گیا، انہوں نے اس کو نکال دیا. آپ خود تو کہتا تھا میں دیوبندی ہوں، لیکن جو اس کے وہاں والے تھے وہ انہوں نے اس کو نکال دیا. بلکہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا 100 یہودی ایک مودودی. حتیٰ کہ گندی دیواروں پر بھی یہ نعرہ لکھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ 100 یہودی ایک مودودی، کہ 100 یہودیوں کو اکٹھا کر لو ایک مودودی بن کر. اس بدبخت نے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا. کچھ یونیورسٹیوں سے پڑھا تھا، کالجوں سے پڑھا تھا، علی گڑھ کالج سے پڑھ گیا تھا. اس بدبخت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں معاف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، انہوں نے غلطی سے بندہ مارا. تو غلطی تو پھر نبوت سے، اور نبی تو معصوم ہے، پھر معصوم نبی والی تعریف کہاں جائے گی. اس کا قصور تھا، قصور کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور اس کی زندگی ختم ہوئی کھڑی تھی. باقی تھپڑ سے شریعت بھی نہیں مانتی. اگر کوئی بندہ کسی کے تھپڑ سے مر جائے تو یہ قتل نہیں ہے، اعلی قتل نہیں ہے. تھپڑ کوئی اعلی قتل نہیں ہے. بندہ ایک تھپڑ سے کوئی بھی نہیں مرتا، لیکن نبی کا ہاتھ تھا ایک نہیں 10 ایک بار لگے، اور اتنا سخت ہاتھ لگا اس لیے کہ اس کا قصور بڑا تھا کہ بلا وجہ ایک آدمی کو مار رہا تھا. اللہ کے نبی نے ایک تھپڑ مارا، دنیا سے رخصت ہو گئی. تو ایک تھپڑ سے اگر وہ مر گیا ہے تو یہ تھپڑ مارنا، تھپڑ سے کوئی بندہ مرتا نہیں، لہذا شریعت اس کو مانتی نہیں قتل. شریعت کہتی ہے یہ اپنی موت کو مر گیا ہے. اب یہ بزرگ آدمی جا رہا ہے، اب اس کی عمر بھی دیکھو. اس نے اس نوجوان کو دھکا دیا، کہیں اس کا کندھا لگ گیا مسجد میں، آگے جا رہے تھے کہیں گلی میں دھکا لگ گیا، وہ گرا اور گرنے کی وجہ سے الوداع ہو گیا. اب کیا کہیں گے کہ اس بوڑھے نے بندے کو دھکا دے کے بندہ مار دیا؟ بھئی اس کی جان ہے دھکا دینے کی. کچھ تھوڑا سا دماغ سے بھی سوچے جائے گا نا.
قتل کے لیے تو آلائے قتل ہونا چاہیے کہ اتنی جرأت اس کو ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس نے اتنے بندے کو زور سے مارا کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی، دماغ بھی پھٹ گیا، یہ اتنے تک ہو۔ یہ خود بیچارہ چلنے میں مزدور ہے، ڈنڈا پکڑ کے بیچارہ چلنے والا، اس نے کیسے مارا؟ شریعت ایک ایک پہلو دیکھتی ہے، تمام پہلو نہیں دیکھتی۔ دشمن کے، کافروں کے ہر ایک کو قتل کرنے کی اجازت ہے، معصوم بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دشمنی معصوم بچوں سے، ابھی تو ان کا رجسٹر ہی نہیں بنا۔ ایک بوڑھا آدمی پڑا ہے، وہ بیچارہ پہلے ہی تنگ پڑا ہے، اس کو گھر میں روٹی کوئی نہیں دیتا، اور مسلمان پہنچ جائے تو بھائی تو ہمارا دشمن ہے۔ وہ کیسے دشمن ہے؟ وہ بیچارہ زندگی پر تنگ ہے، چارپائی پڑ پڑا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت نے یہ بھی کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو، حضرت یونس علیہ السلام نے ٹائم سے پہلے قوم کو بتا دی، معاذ اللہ۔ پھر نبی معصوم کی تعریف کہاں جائے گی؟ پھر اللہ کا قرآن کہاں لے جائیں گے ہم؟ ایک دفعہ ابو لعلی مودودی صاحب نے ایک مسئلہ لکھا، اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں دجال نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اس وقت دنیا کا چپا چپا دنیا نے دیکھ لیا، کہیں سے نکلا۔ پھر دوسرا ایک مسئلہ لکھا کچھ دن کے بعد، کہتا ہے کہ اگر کوئی جہاز ہو، بندے سوار ہوں، جہاز پھٹ جائے اور اس کے ایک تختے پر کوئی آدمی سوار ہو جائے، اور سوار ہو کر جو آدمی اس کے اوپر سوار ہو وہ سوار ہو اور اس کے ساتھ ایک اجنبی عورت بھی سوار ہو جائے، اور وہ ایسے جنگل میں جا کر لگے جہاں انسانیت کا وجود نہ ہو، اب یہ دونوں اکیلے ہوں۔ اب آیا کہ اگر یہ اکیلا رہتے ہیں تو چونکہ سارے کا سارا جہاز ڈوب گیا ہے اور یہ اکیلے بھی ہیں، باقی ان کے سارے مر گئے ہیں، یہ صرف دو رہے ہیں، لہذا اب کسی گواہ کی ضرورت کو نہیں، بغیر گواہوں کے آپس میں ایک دوسرے کا نکاح کر۔ کچھ دن گزرے، ابو لعلی مودودی صاحب ایک تحریک میں پکڑے گئے، ملتان جیل میں چلے گئے۔ ملتان جیل میں جب گئے تو وہاں پر باقی مولوی مسلکوں کے چلے گئے۔ ہمارے سنی عالم دین علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں۔ ان کے ساتھ باقی مسلکوں کے مولوی تھے، دیوبندیوں کے مولوی مفتی محمود صاحب بھی تھے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تعلق مفتی محمود سے بہت اچھا تھا، اس لیے کہ وہ گفتگو کو بڑا اچھا سمجھاتے تھے۔ پارلیمنٹ میں گفتگو جب کرنی پڑتی تھی تو سارے کا سارا مواد شاہ جی اکٹھا کرتے تھے، اور گفتگو کرنے کے لیے مفتی محمود صاحب کو اس لیے کرتے تھے کہ ان کی زبان بڑی صاف تھی اور بات وہ جچی تلی کرتے تھے، اس کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ باقیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، ان کو تھوڑا سا اعتبار کر لیتے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرمایا کہ مفتی صاحب آپ اس سے پوچھو کہ تجھے دجال تو نظر نہیں آیا، لیکن پھٹے پر چڑھا مرد اور عورت ایسا جنگل بھی مل گیا جہاں پر انسان نہیں ملتے، پھر تجھے دجال بھی نہیں نظر آتا، اس کو جواب دو۔ اب ایسے الفاظ سوچو۔ مفتی صاحب سوچنے لگے، وہ سوچتے سوچتے کہنے لگے چلیے۔ کہتے ہیں مودودی صاحب آپ نے کہا دنیا میں دجال نہیں ہے، دنیا کا چپا چپا چھان لیا ہے، دجال کہیں نہیں مجھے ملا، پوری دنیا دیکھ لی، تو جس پھٹے پر آپ نے بی بی اور بندہ چڑھائے تھے اور وہ جنگل تھے اور اس جنگل میں کوئی اور نہیں ہے، اس جنگل کی خبریں تو دے رہا تھا، اس کا مطلب یہ ایک بی بی تھی اور ایک بندہ تھا، دوسرا دجال تو ہے۔ ایک بی بی ہے اور ایک بندہ ہے، ان کا ہو گیا نکاح، اور اس جنگل میں اور تو ہے کوئی نہیں۔ مودودی جو ہے نا وہاں پر دجال ہے یا دجال وہیں کھڑا ہے؟ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ شاہ نورانی کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے یہ شاہ نورانی کا کام ہے، یہ اس نے آپ کو بتایا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ ایسا ہو گیا جس نے جو اللہ کی مرضی پر چلا گیا
وہ تو کامیاب ہے، لیکن جس نے اللہ کی مرضی کو چیلنج کر لیا وہ سن لے اس کے لیے ٹھکانہ جہنم، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ اور اللہ کی رضا اس بات میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ایسی باتیں کرو۔ ہم درجات عند اللہ، یہ نبوت ایک بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ تمہیں کیا معلوم؟ اللہ ان تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور انسانوں، اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں وہ نبی عطا کر دیا جو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا، میں نے کالی کملی والا مصطفیٰ عطا کر دیا، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نبی نہیں ہے، میری ذات کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ ایسا نبی بھیجا کہ جس نے آ کر دلوں کے زنگ اتار کر رکھ دیا، اور ایسا زنگ اتارا۔ اچھا ایک بات ہے کہ جس کا زنگ نبی اتارے، برتن کو اگر زنگ لگ جائے تو بڑا لوہار کاریگر اگر اچھا انداز میں ہو، قومی نسلی لوہار ہو، بابے دادے دونوں طرفہ، نانکے ہر طرفہ لوہار ہو تو اچھا کوٹنے والا ہو، تو ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ نسلی لوہار تھا، اگر اس نے کام کیا ہے تو زنگ نہیں رہنے دے گا۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ تو جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، وہ نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کا زنگ اتار رہا۔ تو جن کے دلوں کا زنگ اللہ کے نبی نے، ایسے نبی نے اتارا ہو، کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب لوگ دھوکے دیتے ہیں جی وہ جی صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، بدبخت ہم تو وہ لوگ ہیں جو 15ویں صدی کے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم سنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی بات کرے گا تو جہاں تک ہماری جان ہے اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو مصطفیٰ کریم کے بارے میں بات کر، ہم اپنے جان بچے کچھ نہیں دیکھیں گے، تیرے سر میں ضرور اینٹ ماریں گے جو دوسری کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اور ہم تو گئے گزرے 15ویں صدی کے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ان کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے بدبخت ہے کون؟ ہاں جو منافق تھے وہ ویسے منافق تھے، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، وہ تو زبان سے کہہ رہے تھے۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کرنا۔ فرمایا کہ وہ ایسے تھے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ایسا تزکیہ کیا کہ دلوں میں قرآن مجید کو داخل کر دیا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے، یہ کسی سے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھتے ہیں، اور جو چھپائے رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی وہ چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا؟ جس نے اللہ کا غضب اوڑھ رکھا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر، انہی میں سے نہیں ایک رسول بھیجا اور انہی میں سے وہ رسول آیا ہوا ان کے اوپر اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کے دلوں کے تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔